بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جب کوئی ٹی وی چینل لگاتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو ہے نا آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو بار بار ایک چیز کا ذکر آتا ہے اور وہ ہے جناب سائفر۔ یہ سائفر کا بہت زیادہ چرچا ہوا ہے، اس سے پہلے کسی نے سنا نہیں تھا کہ یہ سائفر ہوتا کیا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ چرچا ہوا اور اب جو ہے ایک عام آدمی کو بھی پتہ چل گیا کہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ حالانکہ سائفر تو میرا خیال ہے جب سے دنیا میں یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کا آغاز ہوا ہے تو یہ سائفر والا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ سائفر کیا ہے؟ سائفر کوڈڈ لینگویج میں ڈپلومیٹک میسج جو بھیجے جاتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو، بیرون ملک جو سفیر ہوتے ہیں تو اس کو سائفر کہتے ہیں۔ اب جناب جو پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے سائفر کے حوالے سے، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے اس پہ ریسرچ کریں کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی۔ جناب ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے ایک وزارت خارجہ کے ایک افسر نے ایک جو ہے میٹنگ میں، ہمارے جو سفیر تھے پاکستان کے اسد مجید صاحب، ان کے ساتھ جناب ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو ہے نا بڑی تلخ باتیں کی ہیں اور اس کے باقاعدہ میٹنگ کے منٹس لکھے گئے ہیں۔ پاکستان کی جو وزارت خارجہ کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ منٹس تیار کی ہیں۔ پھر وہ منٹس جو ہیں ان کو جو ہے وہ کوڈڈ لینگویج میں لکھ کے تو وہ میسج تیار کر کے وہ پاکستان بھیجا گیا ہے۔ اچھا، وہ میسج بیسیکلی تھا پاکستان کے آرمی چیف کے لیے، لیکن جب بھی کوئی چیز وزارت خارجہ جاتی ہے تو ظاہر ہے جو خارجہ امور سے جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے نالج میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو جو فارن سیکرٹری تھا، جو فارن آفس کے لوگ تھے، ظاہر ان کو تو پتہ تھا اور انہوں نے کوشش کی کہ شاہ محمود قریشی جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے ان کو پتہ نہ چلے، لیکن بہرحال ان کو پتہ چل گیا۔ ان کو جب پتہ چل گیا تو انہوں نے سائفر منگوایا اور جناب پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ نہ کیا تو آپ کے لیے بڑے برے نتائج ہوں گے۔ اب یہ کوئی کس کو کہہ سکتا ہے؟ مطلب ہے ایک امریکی وزارت خارجہ کا ایک افسر جو ہے وہ ایک لیٹر لکھ رہا ہے، وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ عمران خان کو تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے وہ، اور اس کے علاوہ باقی بھی کسی اور کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اور تو کسی میں اتنی طاقت تھی نہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کرتا۔ تو ظاہر ہے یہ خط جو ہے وہ آرمی چیف کے لیے تھا۔ اچھا، اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس جرت کو دیکھیں نا، یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے کوئی وزارت خارجہ کا افسر جو ہے کسی دوسرے ملک کو جو ہے وہ اس طرح کی دھمکی دے؟ یہ ممکن ہے؟ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یا کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا۔ تو اگر جو ہے وہ امریکہ کے وزارت خارجہ کے افسر نے اس طرح کی دھمکی امیز لہجے میں جو ہے وہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہے چیزیں چھپ جاتی تھیں، دبا دی جاتی تھیں، ان کو جو ہے سرفس پہ نہیں لایا جاتا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو سیاسی لیڈرز تھے وہ بھی یعنی جس قسم کی غیرت ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے پائی ہے تو وہ اس طرح کی دھمکی کوئی بھی چیز آتی تھی اس کو جناب چھپا لیتے تھے۔ تو یہ بہرحال پہلی دفعہ جب منظر عام پہ آ گیا تو ظاہر غیرت مند لیڈرشپ کا تقاضا یہ تھا کہ اب جو ہے اس کو جو ہے اوپن کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے اس کا جو ہے انہیں بڑا مطلب ہے کہ یعنی دکھ بھی ہوا اور انہوں نے اپنا ریئیکشن بھی دیا اور وہ یہ بات پبلک میں لے آئے۔ انہوں نے ملک کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بہرحال ایک ملک سے اس طرح کی دھمکی آئی ہے اور اس پہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، وہ سب چیزیں آپ کے نالج میں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا ایک رویہ دیکھیں کہ جناب ایک ملک کو دھمکی دی گئی ہے تو کیا وہ اس دھمکی کا جو ہے وہ
یعنی جو کانٹینٹ ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا؟ مطلب سوچنے کی بات یہ ہے نا، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیس بنا ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنا ہے نا، یعنی 2-3 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اس کیس میں شامل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کیس یہ ہے کہ جناب آپ نے سائفر کو واپس نہیں کیا، غائب کر دیا۔ اچھا، یہ بھی بڑی مزے کا خیز بات ہے، کیونکہ سائفر جو ہے وہ جو آتا ہے تو وہ کوئی پرائم منسٹر پاس تو نہیں رکھ لیتا نا، وہ تو اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اور ان کو وہ جو ہے ایک کاپی دی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، اور اوریجنل سائفر اگر آتا بھی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کوئی ملٹری سیکٹری یا جو بھی پرائم منسٹر کا جو سیکٹری ہوگا یا جو بھی سٹاف ہوگا وہ ظاہر دکھائے گا تو واپس لے جائے گا، یا اگر اس کو ڈیکوڈ کر دیا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک کاپی کی صورت میں ہوگا۔ لیکن ان کے اوپر یہ کیس بنا ہے کہ جناب آپ نے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے اور جناب وہ سائفر آپ نے گم کر دیے، حالانکہ یہ کیس جو ہے وہ دوسرے ماتحت لوگوں پہ بنتا ہے اور ویسے گم ہوا بھی نہیں ہے، یہ ایک ایسی ڈرامہ ہے، لیکن بہرحال ایک ہی چیز ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے چونکہ اس کو پبلک کر دیا ہے تو ہمارے جو ہے نا بیرون ملک جو ہے ملک دوستوں کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک ملک آپ کو دھمکی دے رہا ہے اور آپ جو ہے اس کی بات کو پبلک میں لے کر آتے ہیں، تو جو ملک اگر آپ سے ناراض ہوتے ہیں، جن کے تعلقات آپ سے خراب ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کے دشمن ملک ہی ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ دوست تو ایسے موقعوں پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ آپ کو دھمکی ملی ہے تو دوست تو سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یعنی اشارہ جو ہے وہ امریکہ ہی کی طرف ہے، یعنی آپ کو دھمکی بھی ملے اور آپ کو حکم بھی ملے کہ جناب اپنی حکومت کو گرا دیں، اور آپ نے چوں نہیں کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ غلام ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہ بات بھی بڑی جو ہے فنی لگتی ہے کہ جناب یہ پہلے انہوں نے جو ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میٹنگز میں اپوزیشن لیڈرز نے بھی اور کچھ جو ہے بہت سارے جو ہے اداروں کے جو اسپوکس پرسن تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ سائفر کا غلط بیانیہ بنایا گیا ہے، یہ ایک غلط نیریٹو بنایا گیا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یعنی پبلک کو یہ میسج دیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، اگر وہ سائفر نہیں تھا اور اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی اور عمران خان صاحب نے ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پھر سزا کیوں دی گئی؟ مطلب یہ ہے نا کہ اگر جھوٹا بیانیہ تھا تو اس کے اوپر تو سزا نہیں بنتی نا، کیونکہ وہ تو آپ اس کو سزا دیتے جھوٹ کی دیتے کہ آپ نے اتنا جھوٹ کیوں بولا، لیکن سزا اس بات پہ ہوئی کہ آپ نے جو ہے ایک سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کر کے ایک بات کو پبلک کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب یہ کون جھوٹا تھا اور کون جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ گھڑ رہا تھا۔ اچھا، دوسری بات، اگر سائفر تھا اور اس طرح کی جو ہے وہ دھمکی آئی تھی تو پھر تو پاکستان کے جو تمام لوگ ہیں، جو تمام ادارے ہیں، ان کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا نا، اس دھمکی کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی۔ مطلب ہے ایسی صورتحال میں آپ حکومت تو نہیں گرا سکتے نا، تو پھر حکومت کیسے گرا دی؟ پھر ہمارے جو قومی اسمبلی کے لوگ وہ کیسے بک گئے؟ تمام وہ اپوزیشن پارٹیاں جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں مانگتی ہیں، ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ یعنی بیان بازی کرتی رہتی ہیں، وہ ساری اکٹھی کیسے ہو گئی؟ پھر عمران خان صاحب کے جو کولیشن پارٹنر تھے، جس طرح MQM ہو گئے یا وہ زین بگٹی ہو گیا، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچانک، یا باب پارٹی والے کس طرح جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر بھی آیا، دھمکی بھی آئی، آپ ڈر بھی گئے اور آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرا بھی دی۔ اچھا، اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے اس وقت کے، بدیال صاحب، ان کے پاس معاملہ آتا ہے اور جناب وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی وہ بھی جو ہے اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے وہ ختم کر کے تو جناب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اداروں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ کہیں اور سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ہم ایک آزاد قوم نہیں ہیں، کیونکہ ایک ملک ہمیں دھمکی دے اور اس سے ہم اپنی حکومت بھی گرا دیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، یعنی ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارا سیاسی سٹرکچر تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد ملک میں جو ابھی تک تماشا چل رہا ہے کہ جناب ایک پارٹی کو جو ہے کرش کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے
عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی بندہ اگر ایک پارٹی کا جھنڈا اٹھاتا ہے یا زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی پارٹی سے جو ہے وہ نشان تک چھین لیے گئے ہیں، اور اب وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں تو اب بھی خوف یہ ہے کہ کہیں جیت نہ جائیں، تو ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو ظلم تو ہو رہا ہے، یہ تو آپ جو ہے چاہے کسی بھی سیاسی جو ہے وہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ظلم تو ہو رہا ہے، اور جب ظلم ہوتا ہے تو جو بندہ جو ہے ظلم کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ظالم کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ظلم پہ خاموش رہیں گے یا ظلم پہ جو ہے آپ ظالم کا ساتھ دیں گے، کیونکہ جو جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کو دشمن ہے یا اس کو اپنا پسند کرتے ہیں، تو آپ کی جو ہے وہ یعنی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ کی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ دوسرے ملکوں کی غیرت سے سبق سیکھیں نا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں سری ایک علاقہ ہے برٹش کولمبیا میں، جو کہ بالکل امریکن بارڈر پہ ہے، وہاں پہ ایک سکھ کا قتل ہوتا ہے جو کہ خالصتان تحریک کا جو ہے وہ ایک سرکردہ لیڈر تھا۔ تو وہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کینیڈین گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے قتل میں جو ہے وہ انڈین جو ہے انٹیلیجنس جو ہے وہ انوالو ہے۔ تو اس کے بعد اس سٹیزن پہ جو کہ یعنی سیٹلر ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی جو ہے بائی برتھ ہوتا ہے، وہ یہاں کا سیٹلر ہوتا ہے، اور اس پہ کینیڈا جو ہے وہ احتجاج کرتا ہے انڈیا سے، اور اپنے سٹیزن کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ جو ہے ان کو یعنی انڈیا کو پوری دنیا میں بدنام کرتا ہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات اس کے خراب ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ جناب غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملک اگر شہری جو ہے اس کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے تو ریاست جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں ایک عام شہری یا ایک عام آدمی کی تو وقت نہیں ہے نا، کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک ملک کا پرائم منسٹر اگر اس کو جو ہے وہ یعنی ہٹایا جاتا ہے، ہٹانے کی دھمکی آتی ہے، تو جناب اداروں کے سربراہان مل کے جناب اس کو جو ہے اقتدار سے نیچے جو ہے اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس کی جان بخشی نہیں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جو کچھ ہوا ہے اس پہ چپ ہو جاؤ، نہیں چپ ہو گئے تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو اب جناب ساری جنگ اس چیز کی ہے، تو اس جنگ کا جو ہے آپ نے 8 فروری کو جواب دینا ہے، کیونکہ اگر آپ نے جو ہے ظالم کا ساتھ دیا اور اس جنگ میں جو ہے آپ نے غلامی قبول کی، تو یہ یاد رکھے گا کہ ہم جو ہے ویسے بھی کوئی زیادہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم جو ہے بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تمام برائیاں جو ہے دنیا میں جو قومیں گزری ہیں، جن قوموں میں وہ برائیاں پائی جاتی تھیں، وہ ساری برائیاں جو ہیں ہماری قوم میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے کوئی مہربانی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی جو ہے برکت ہے کہ ابھی تک اس طریقے سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا۔ تو اگر جو ہے اس ظلم کے جو ہے ہم ساتھ کھڑے ہو گئے اور ظالم کا ساتھ دیا، تو مجھے ڈر ہے اللہ نہ کرے کہ کہیں جو ہے ہماری قوم پہ کوئی بہت بڑا عذاب نہ آ جائے۔ تو آپ جو ہے 8 فروری کو اپنے جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے گا، اپنے فیملی کے وہ تمام لوگ جو بوڑھے بزرگ جو بیمار ہیں ان کو لے کے جائیے گا، اور جو ہے حق کا ساتھ دیجیے گا اور ووٹ کاسٹ کیجیے گا۔ اور آپ کے جو نوجوان لوگ ہیں آپ کی فیملی کے، وہ جو ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے رہیں تاکہ جو ہے وہ دھاندلی کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو ناکام بنایا جائے۔ اور اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ یقین رکھیں کہ جو ہے انشاءاللہ آپ کی جو ہے حالت بدلے گی، آپ کے بچوں کا مستقبل بدلے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔